محفل خلوص و وفا حضرت مولانا صاحب زادہ محمد حامد چشتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ سیرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، صاحبزادہ علامہ محمد حامد چشتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسولہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز علماء کرام، سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، خواتین و حضرات، بھائی طیب صاحب نے آج سیرت امام عالی مقام کے موضوع سے اس بابرکت محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات کو قبول فرمائے اور اس فیض کو جاری و ساری فرمائے۔ یقیناً وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کو اس بابرکت ذکر کی محفل میں آنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ عالم تصورات میں آپ کو پہلے بات کو سمجھنا پڑے گا۔ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم کسی ایسے کا ذکر کرتے نہیں جو ہمارا ذکر سنے نا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اگر آپ کسی کا ذکر کریں اور وہ آپ کا ذکر آپ کی بات سنتا نہیں تو اس کو مہمل کہتے ہیں، بے معنی بات کہتے ہیں۔ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا، اور اگر مجھے کوئی بندہ یہ کہے کہ ان میں سے تو کوئی بندہ بھی آپ کی بات سن ہی نہیں رہا۔ جب قرآن کہتا ہے نا فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتا ہے نا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ یہ آج میرا موضوع نہیں، میں نے صرف آپ کو اس محفل کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنی۔ تو کیا اللہ ان سے بات کرتا ہے جو بات سنتے نہیں ہیں؟ یہ قرآن کی نص سے آپ کو عرض کر رہا ہوں، اللہ کوئی بے مقصد کام نہیں کرتا، اللہ کوئی مہمل کام نہیں کرتا۔ اور اس ذکر کا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جہاں بھی بیٹھ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کا ذکر کریں گے وہ ہمارے ذکر کو سنتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں۔ یہ فضائل کی جو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو
بڑا یہ اہتمام کر دیا. ہم تو یہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے. اللہ نے جو اہتمام کیا ہے، یہ لفظ محمد جو ہے نا، یہ باب تفعیل میں تحمید کے وزن پہ ہے، تحمید سے نکلا ہے. جو علماء اس سے واقف ہیں، اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی تحمید کا معنی عرض کرنے لگا ہوں، کوئی چاہے یا نہ چاہے اس کو حمد بیان کرنی پڑے گی، اسے محمد کہتے ہیں. کوئی چاہے یا نہ چاہے، طوعا و کرہا. یہی توحید کا معاملہ ہے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو ہر کوئی طوعا و کرہا، کوئی چاہے یا نہ چاہے، اس کو اللہ کے سامنے بھی جھکنا پڑتا ہے، اس کو محمد الرسول اللہ کی تعریف بھی کرنی پڑتی ہے. اب اس کو رکھ دیا نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب قیامت تک جب تک نماز جاری رہے گی، آل رسول کا ذکر ہر نماز میں ہوتا رہے گا. اور یہ ذکر ان کو بھی کرنا پڑتا ہے جو کہتے ہیں یزید حق پہ ہے. تحمید کا معنی عرض کر رہا ہوں نا. کوئی چاہے نہ چاہے، اس کو محمد الرسول اللہ کی بھی تعریف کرنی پڑے گی، ان کی آل کی بھی تعریف کرنی پڑے گی. یہاں ایک بڑا باریک سا نقطہ ہمارے فقہا نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ درود میں ایک بڑی عجیب شے ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر وہی برکتیں، وہی رحمتیں نازل فرما جو تو نے آل ابراہیم پہ کی تھی. یہ آپ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں. وہی برکتیں، وہی رحمتیں جو آل ابراہیم کو عطا کی تھی نا، وہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بھی عطا فرما. آل ابراہیم کو پتہ کیا ملا؟ یہ بات ذرا قرآن کریم، آپ کو پتہ کہ میں قرآن کریم کا طالب علم ہوں، یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیں. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ پہلا پارہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ہر طریقے سے آزمایا، آزمائش کی، ابتلا میں ڈالا. فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے. ویسے اگر آپ نے کبھی غور نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. خلیل پتہ کسے کہتے ہیں؟ کہاں اللہ کہاں بندہ. خلیل کا میں چھوٹا سا معنی آپ کو عرض کر دوں. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کی دوستی میں کوئی چیز بھی خلل نہ ڈال سکے. وہ نارے نمرود ہو یا بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنا ہو، نہ اولاد خلل ڈال سکے، نہ آگ خلل ڈال سکے، نہ کنبہ خلل ڈال سکے. کوئی بھی چیز جس کی دوستی میں حائل نہیں ہوتی اس کو خلیل کہتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آزمایا
فَأَتَمَّهُنْ، اور وہ ہر آزمائش میں کامیاب ہوا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا۔ بھائی دیکھیے، آپ مسلمان بھی ان کو امام مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، جتنی بھی الہامی کتابوں کے ماننے والے ہیں سارے ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے تو نے انسانوں کا امام بنا دیا، بڑا درجہ عطا کیا، لیکن میری ذریت، میری اولاد، اس کو کیا ملا؟ میں صرف آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ جب آپ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہو کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ وہی رحمتیں، وہی برکتیں عطا فرما جو ابراہیم کی اولاد کو دی تھی، جو آل ابراہیم کو عطا کی۔ اس مقام پہ تو نہیں ہے، قرآن کریم میں ایک دو اور مقام پہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم تیری اولاد کو نبوت بھی دیں گے، کتاب بھی عطا کریں گے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، تمام عالمین میں سے۔ یہ آل ابراہیم کو جو کچھ عطا ہوا میں قرآن کی زبان سے آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ان اللہ اصطفیٰ، اسی سے ہے لفظ مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا کیا معنی ہے؟ چنا ہوا۔ کائنات میں اللہ نے جس کو اپنا محبوب چنا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو نبوت بھی دی، کتاب بھی عطا کی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی، داؤد علیہ السلام کو بھی دی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ اب میں اس نقطے پہ آپ کو لے کے آنا، اب جب کبھی درود پڑھے نا تو آپ کو جو پتہ تو ہو کہ ہم کیا رہے ہیں۔ لیکن اس آیت میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، فرمایا ہم تمہاری اولاد کو نبوت بھی دیں گے، کتاب بھی دیں گے، لیکن یہ وعدہ اگر تیری اولاد میں کوئی ظالم ہوا تو اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جو عزت کا، امامت کا وعدہ ہے، اگر تیری اولاد میں سے بھی کوئی ظالم ہوا تو اس سے یہ وعدہ نہیں ہے۔ اگر ابراہیم کی اولاد میں کوئی ظالم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت نہیں دیتا، تو یہاں یہ بات کیوں کی جاتی ہے کہ میرے معاویہ کا بیٹا تھا اس لیے عزت والا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے کہ اگر ابراہیم کی اولاد میں سے بھی کوئی ظالم ہوگا تو وہ عزت والا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات ہر جگہ لاگو ہوتی ہے۔ ہمارا معاشرہ برباد بھی اسی لیے ہوا ہے۔ یہ جو ہم نے صاحبزادگی اور پیرزادگی بنائی ہوئی ہے نا، اس نے ہمارے معاشرے کو برباد کیا ہے کہ پیراں دا پتر ہے نا عزت کرنی ہے جی، کی کریے پھر؟ قرآن کہتا ہے ابراہیم کا بھی بیٹا ہو اگر ظالم ہو تو اس کے ساتھ عزت کا وعدہ نہیں ہے۔ یہ ہم نے کہاں سے بنا لیا کہ پیراں دا پتر ہے تو ٹھیک ہوئے گا؟ ہمارے لیے تو قابل احترام نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت کا معیار تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، وہ کسی کے اندر بھی۔
اب جب آپ نے یہ درود پڑھنا ہے تو ایک بات اب ذہن میں رکھنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو تو نبوت بھی ملی، کتاب بھی ملی، اب میرے پاک پیغمبر پہ تو نبوت ختم ہو گئی، لیکن آپ دعا یہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے نبی کی اولاد کو بھی وہی عزت دے جو ابراہیم کی اولاد کو دی تھی۔ تو کیا آپ بے معنی دعا کرتے ہیں؟ بھائی جب نبوت مل ہی نہیں سکتی، نبوت تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی ہے، اور دعا آپ کیا کرتے ہیں؟ کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو کیا آپ کو بے معنی دعا سکھائی گئی ہے؟ نہیں، یہ عزت اور عظمت ہمیشہ آل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن میں رہے کہ نبوت تو ختم ہو گئی ہے، اب ہم آل رسول کو نبی نہیں کہہ سکتے، لیکن عزتیں وہی ہیں جو آل ابراہیم کی تھی۔ عزت اور احترام میں کوئی فرق نہیں، وہی عزت اللہ تعالیٰ نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی، ان کی آل کو بھی عطا فرمائی۔ میں نے آیا کریمہ جو تلاوت کی ہے، آج موضوع کے لیے انتخاب کیا ہے، اس کو امام عالی مقام کے 25 خطبات ہیں جو ہمیں ملتے ہیں اس سفر میں اور کربلا کے میدان میں۔ ہم کربلا وہ بیان نہیں کرتے جو 40-50 ہزار لاکھ روپیہ فیس لے کے ذاکرین بیان کرتے ہیں، ہم کربلا وہ بیان کرتے ہیں جو امام زین العابدین نے بیان کیا۔ ہم کربلا وہ بیان کرتے ہیں جو سیدہ زینب نے ہم کو بتائی۔ ہم یزیدیوں کی بیان کی ہوئی کربلا بیان نہیں کرتے۔ میرے امام نے جب ایک خطبہ، اس کے میں 2-4 جملے پہلے عرض کروں۔ اچھا، یہ بڑی عجیب بات تھی کہ کربلا میں جب بھی خطبے کے لیے امام تشریف لاتے تو ایھا الناس کہہ کے پکارتے۔ یہی آخری حج کے خطبے میں بھی میرے پاک پیغمبر کا طریقہ تھا، ایھا الناس کہہ کے وہ سارا خطبہ تھا۔ ارشاد فرمایا، لوگوں، اللہ نے انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ یہ کربلا کا خطبہ ہے۔ ارشاد فرمایا، جس کو بھی اللہ کی معرفت حاصل ہوئی اس نے اللہ کی عبادت کی۔ ترتیب ذہن میں رہے، جس کو اللہ کی معرفت مل گئی اس نے اللہ کی عبادت کی، جس نے اللہ کی عبادت کی اس نے غیر اللہ کو چھوڑ دیا، اور جس کو امام کی معرفت حاصل ہو گئی اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ آیت اکثر آپ سنتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ امام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ اس سے پہلے یہ جملہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا تفسیر ابن عباس میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تھا لیعبدون، اصل میں لیعرفون ہے، اصل میں یہ لفظ لیعرفون ہے۔ سرکار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کو اللہ کی پہچان ہی نہیں وہ عبادت کیا کرے گا؟ وہ کیا اللہ کی عبادت کرے گا جس کو اللہ کی پہچان نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے؟ میں اسی لیے یہ جملہ کہا کرتا ہوں، آج کل آپ سنتے ہیں نا، اگر کوئی دکاندار کم تولے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کوئی نمازی ہوئے گا،
اگر کوئی کسی کے پیسے لے کے بھاگ جائے تو کہتے ہیں کوئی حاجی ہوئے گا جنہیں ڈالا ہے. یہی باتوں کی توہین کرواتے ہیں نا. کیا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہے؟ امام کا یہ جملہ، بھائی نمازیں تو یزیدی بھی پڑھتے تھے. شمر جب قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو لوگ کھڑے ہو کے سنتے تھے. 11 حج تو اس نے بھی کیے ہوئے تھے، شمر نے بھی. لیکن کیا تھا؟ اللہ کی معرفت نہیں تھی، پیغمبر کی پہچان نہیں تھی. تو جس کو پہچان نہیں ہے اللہ کی، وہ اللہ کی عبادت کیا کرے گا؟ میں ایک مثال آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں. اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے نا، لیکن ہمیں کتنا یقین ہے، کتنی معرفت ہے اس کے خالق ہونے کی؟ ہمارا پتہ رویہ کیا ہے؟ ہمارے گھر میں بہو کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو ہم اپنی بہو کو گالیاں دیتے ہیں. یہ پہچان ہے ہمیں اللہ کی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ اللہ ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تصویریں بناتا ہے. ہم نے اپنی بہو کو مصور بنا لیا. یہ ہے ہمیں پہچان اللہ کی. اپنی بہو کو خالق سمجھا. یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی، اور یہ کوئی معاشرتی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ چیز ذہن میں ہے کہ بیٹیاں میری بہو پیدا کرتی ہے تو یہ شرک اور کفر تک لے جاتی ہے چیز، کہ تم نے اپنی بہو کو خالق سمجھ لیا. صرف ایک ہستی ہے اس کائنات میں، ایک ہستی، جن کے سامنے بیٹھ کے حضرت حسان ابن ثابت نے کہا تھا کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا. بھائی یہ جملہ بڑا مشکل ہے، چونکہ قرآن کی آیت موجود ہے نا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ اللہ ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تصویریں بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. اور صحابی میرے پیغمبر کے سامنے بیٹھ کے یہ کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا. اور میرے پیغمبر یہ نہ فرمائیں کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا. نہیں، بلکہ علماء جانتے ہیں اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں. یہ جملہ تو سرکار حسان ابن ثابت کا ہے، لیکن اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں. بس ایک ہستی ہے اس کائنات میں جس کے لیے یہ بات کہی جا سکتی. لیکن ہمارے رویے اللہ کی پہچان والے نہیں. یہ کربلا کا ذکر، کربلا والوں کا ذکر، ان کی سیرت اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ کی پہچان مل جائے. میں یہ 4-5 باتیں اگر جب کبھی گفتگو ہوتی ہے، ہماری تو ظاہر ہے یہ عادت نہیں ہے. اب لفظ سبحان اللہ کہتے ہیں نا، اگر آپ کو سبحان اللہ کی معرفت مل جائے نا تو زندگی کے لیے کافی. کہتے ہیں لیکن معرفت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، عقیدے کا پتہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے. اردو ڈکشنری میں دیکھیں گے، عربی میں دیکھیں گے، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک. کیا پاکی ہے؟
یہ 4-5 جملے اگر آج اپنے دامن میں سمیٹ کے لے جائیں گے تو آپ کی زندگی کے لیے کافی ہوں گے۔ اس کی ذات پاک ہے، اس کی صفات پاک ہیں، اس کے اسماء پاک ہیں، اس کے افعال پاک ہیں، اس کے احکام پاک ہیں۔ یہ ہے ایک سبحان اللہ کا عقیدہ۔ اب کہتے تو ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، لیکن شریعت کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اس کے سارے نام پاک ہیں، اس کی تمام صفات پاک ہیں، اس کے تمام افعال پاک ہیں، اور اس کے تمام احکام پاک ہیں۔ کون ہے بندہ جو یہ ساری باتیں جو ہیں اس پہ عقیدہ جو ہے وہ پختہ رکھتا ہے؟ کس بندے کا عقیدہ ہے؟ مثال کے طور پہ میں ایک قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کربلا اس سے جڑ جائے گی۔